میرا ٹھکانہ۔ اب یہ میرا معمول بن گیا تھا کہ رات کو جب دنیا والے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہوتے، میں اپنے پلنگ سے اٹھتا، پاک صاف کپڑے پہنتا اور جیکب تالاب کی طرف چل دیتا۔ صبح صادق کے وقت مجھے آنے کی اجازت مل جاتی۔ رات بھر جاگنے اور عبادت کرنے سے مجھے کبھی بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی، بلکہ میں نے ہمیشہ خود کو پہلے سے زیادہ خوش و خرم پایا۔ میں نے مستانی کو بتا دیا تھا کہ میں ملازم ہوں۔ مستانی نے مجھے اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ پیٹ بھرنے کی خاطر ہاتھ پاؤں چلاؤں، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے مجھ سے 2 باتوں کا وعدہ بھی لیا تھا۔ ایک یہ کہ میرے حلق کے نیچے رزق حلال جائے گا، دوم یہ کہ میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں ان دونوں باتوں پر سختی سے قائم تھا۔ میں اب اکثر بدل چکا تھا۔ کوٹ اور پتلون کی جگہ معمولی سے کپڑے کی شلوار قمیص پہننے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرا دل خود بخود نماز کی طرف کھنچنے لگا تھا اور میں پابندی وقت سے نماز ادا کرنے لگا تھا۔ دفتر کے لوگ میری اس تبدیلی سے حیران تھے۔ ان میں سے کچھ میرا مذاق بھی اڑاتے تھے، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں منزل کی تلاش میں صراط مستقیم کی جانب گامزن ہو چکا تھا۔ رزق حلال کھانے اور سچ بولنے سے میری زبان میں اتنی تاثیر ہو چلی تھی کہ بعض دفعہ دفتر میں اپنے ساتھیوں سے ایسی بات بھی کہہ دیتا تھا جو کہ ان کے خیال میں ناممکن ہوتی تھی، لیکن میرے کہنے کے مطابق ممکن ہو جاتی تھی۔ بہرحال کچھ لوگ مجھ سے متاثر تھے، مگر کچھ لوگ ناراض اور خوفزدہ سے رہتے تھے۔ مستانی کو بلیاں پالنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے حجرے کے آس پاس سفید، بے داغ، کالے اور بھورے رنگ کی لاتعداد بلیاں گھومتی رہتی تھیں۔ ہر بلی کے گلے میں ایک چھوٹا سا گھنگرو پڑا رہتا تھا جو کہ گھنٹی کا کام دیتا تھا۔ مستانی نے ان بلیوں کے نام بھی رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے چند ایک کوٹھری کے اندر بھی آ جاتی تھیں۔ بعض دفعہ مستانی ان بلیوں سے انسانوں کی طرح باتیں بھی کرنے لگتی، انہیں ایک شفیق ماں کی طرح سمجھاتی، ادھر نہ جانا، ادھر نہ جانا، جیسے اسے ان کی حفاظت کا بہت ہی خیال ہو۔ جو بلیاں کوٹھری کے اندر آ جاتی تھیں، ان کو میں نے مستانی کے منہ اور ہاتھ بھی چاٹتے دیکھا۔ مستانی بھی اسی طرح ان سے پیار کرتی تھی۔ وہ جیسے ہی کوٹھری کے باہر آتی، یہ میاؤں میاؤں کہہ کر اسے گھیر لیتی۔ وہ بڑے ہی پیار سے اس کے سروں پہ ہاتھ پھیرتی اور بعض دفعہ انہی بلیوں میں سے کسی ایک کو گود میں اٹھا کر اسے بالکل انسانوں کی طرح کام کرنے کا حکم دیتی اور وہ بھی خاموشی سے سر جھکا کر ایک طرف کو چلی جاتی۔ دن میں ان بلیوں کی نگہداشت کا کام وہی سفید ریش بزرگ انجام دیا کرتے تھے۔ کیونکہ مستانی کا سارا دن شہر میں گزرتا تھا، میں کبھی کبھی سوچتا، آخر یہ بلیاں مستانی سے اتنی مانوس کیوں ہیں، جبکہ وہ سفید ریش بزرگ سے دور دور رہتی تھیں، اور اگر میں کبھی انہیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تو وہ اس طرح سے بھاگ جاتی تھیں جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ بعض دفعہ ان کی حرکتیں دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ یہ بلیاں نہیں، انسان ہیں۔ بلیوں کا یہ انداز کبھی کبھی مجھے حیرت زدہ کر دیتا تھا۔ میں نے ایک بار مستانی سے ان بلیوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہا تو اس نے یہ کہہ کر بات ٹال دی، خان، ہر بات کو جاننے اور سمجھنے کا وقت ہوتا ہے۔ البتہ کچھ عرصہ بعد میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے ان بلیوں کی حقیقت عیاں ہو گئی۔ ایک رات جبکہ میں حسب معمول مستانی کے پاس آ رہا تھا تو معصوم شاہ کلہوڑا کی پہاڑی سے جیسے ہی نیچے اترا، آسمان پر زور سے بجلی چمکی، جس سے دور تک کا ماحول لمحہ بھر کے لیے روشن ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اب وہاں جیکب تالاب کے کنارے کچی اینٹوں کا ایک 2 منزلہ مکان کھڑا ہے۔ لمحہ بھر کی روشنی کے بعد پھر چاروں طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا، ہوا بھی تیز چلنے لگی اور یہ بارش کے آثار تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ بادل کہاں سے آ گئے۔ جب میں گھر سے چلا تھا
تو مطلع بالکل صاف تھا اور آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، لیکن یہاں پہنچتے ہی مجھے بارش نے آ گھیرا تھا، اور بارش بھی ایسی تیز تھی کہ اس کی موسلا دھار بوندیں جسم میں گھستی معلوم ہوتی تھی۔ پھر طوفانی ہوا بھی چل رہی تھی اور وقفے وقفے سے آسمانی بجلی بھی چمک رہی تھی۔ میرا لباس چند ہی لمحوں میں پانی سے شرابور ہو گیا اور ہوا کی شدت سے بدن کپکپانے لگا۔ اب میں اس طوفان سے بچنے کی سوچنے لگا۔ آس پاس کوئی ایسا بڑا درخت بھی نہیں تھا جس کے نیچے پناہ لے سکتا۔ اب میرا رخ مستانی کی کوٹری کی طرف تھا۔ میں جوں جوں آگے بڑھتا جا رہا تھا، اندھیرے میں مکان واضح ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں ایک 2 منزلہ عمارت کے سامنے کھڑا حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا جیکب تالاب کے کنارے یہ 2 منزلہ مکان کہاں سے آ گیا؟ کہیں میں راستہ تو نہیں بھول گیا؟ لیکن اس صورت میں بھی مجھے مستانی کی کوٹری تک ہی پہنچنا چاہیے تھا، کیونکہ اس ویرانے میں سوائے اس کے اور کسی کا مسکن نہیں تھا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک بارش کے پانی کا ایک زوردار تھپیڑا منہ پر لگا اور میں اندر جانے کے لیے راستہ تلاش کرنے لگا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک بارش کے پانی کا ایک زوردار تھپیڑا منہ پر لگا اور میں اندر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ اس 2 منزلہ مکان کا دروازہ کافی بڑا تھا، جس پر موٹی لکڑی کے کواڑ لگے ہوئے تھے۔ میں نے کواڑ کے ساتھ لٹکی ہوئی زنگ آلود زنجیر کو پکڑ کر زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور ساتھ ہی بلند آواز میں مستانی کو پکارا۔ میرا خیال تھا کہ میں مستانی کی کوٹری تک پہنچ گیا ہوں اور اس نے طوفان کی وجہ سے دروازہ بند کر رکھا ہے۔ میری آواز کی بازگشت دور تک سنائی دی۔ پھر کھٹ پٹ اندر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی اور چند ہی لمحے بعد دروازہ آہستہ آہستہ کھلتا چلا گیا۔ دونوں کواڑوں کے کھلتے ہی میں دم بخود کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ میرے سامنے ایک نہایت ہی حسین اور جمیل دوشیزہ لالٹین ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ اس دوشیزہ کی عمر مشکل سے 17-18 سال ہوگی۔ اس نے وادی مہران کا روایتی لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کی قمیص پر سامنے کی جانب دامن تک شیشے جڑے ہوئے تھے، جو کہ لالٹین کی روشنی میں ستاروں کی مانند جھلملا رہے تھے۔ اس کے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور سامنے مانگ کی جگہ سرخ رنگ کے موتی چمک رہے تھے۔ اس کا سرخ اور سفید چہرہ نہایت ہی دلکش تھا۔ اس کی غزالی آنکھوں کے اوپر گھنی سیاہ پلکیں قوس کی شکل میں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ وادی مہران کا مکمل حسن تھی۔ میں قدرت کی صناعی کے اس بے مثال نمونے کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں اس وقت یہ بھول گیا تھا کہ طوفانی بارش میں کھڑا ہوں۔ اندر آ جائیے، اس کے یاقوتی لبوں کو جنبش ہوئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے فضا میں ایک ساتھ کئی گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ اس کی آواز بھی اس کی شکل کی طرح حسین تھی۔ پھر وہ دروازے کی ایک جانب ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے بلا سوچے سمجھے ایک قدم آگے بڑھایا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ میرے آگے لالٹین سے راستہ دکھاتی ہوئی چل رہی تھی۔ ہم دونوں ایک لمبی سی راہداری سے گزر کر اوپر کے ایک کمرے میں آ گئے۔ اس کمرے میں نہایت پرانے قسم کا فرنیچر تھا۔ دیواروں پر چند قلمی تصاویر لٹک رہی تھیں، جو شاید اس دوشیزہ کے بزرگوں کی ہوں گی، کیونکہ لالٹین کی روشنی میں وہ مجھے صاف نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ بیٹھ جائیے، دوشیزہ نے ایک نہایت ہی پرانی سندھی وضع کی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی شکریہ، میں نے کہا۔ مستانی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ کون مستانی؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ یہاں تو صرف میں رہتی ہوں۔ تم کون ہو؟ یہ مکان کس کا ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ میں کون ہوں؟ یہ مکان کس کا ہے؟ اس نے میرے الفاظ کو دہرایا، پھر دونوں جانب والی دیوار کے طاق میں لالٹین رکھ کر بولی، یہاں آنے والا ہر شخص مجھ سے یہی پوچھتا ہے، تم یہاں اکیلی رہتی ہو؟ میں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ اس نے اقرار کے انداز میں گردن ہلا کر جواب دیا،
بھلا اس ویرانے میں تمہارا کیا کام ہے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ یہ ویرانہ میرا مسکن ہے، اس نے ایک دل فریب مسکراہٹ سے کہا، پھر بائیں جانب والی دیوار کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولی، آج طوفان بہت تیز ہے، نہ جانے اچانک یہ طوفان کیسے آ گیا؟ میں نے اسی طرح پریشانی سے کہا اور گردن گھما کر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ باہر بارش کا طوفان اسی طرح زور و شور سے جاری تھا۔ طوفان ہمیشہ اچانک ہی آیا کرتے ہیں، دوشیزہ نے بدستور کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ جی؟ میں نے اس کے الفاظ کا مطلب نہ سمجھتے ہوئے پوچھا۔ تم یہاں طوفان سے بچنے کی خاطر آئے ہو؟ دوشیزہ نے پوچھا۔ ہاں، اور اس طوفان کے ختم ہوتے ہی چلا جاؤں گا، میں نے جواب دیا اور سردی کی شدت کم کرنے کی خاطر پوچھا، آگ کا انتظام نہیں ہو سکے گا؟ فضل آگ ہی لینے گیا ہے، بس آتا ہی ہوگا، دوشیزہ نے جواب دیا۔ پھر خود کو سمیٹتے ہوئے بولی، سردی مجھے بھی لگ رہی ہے۔ فضل کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہارا شوہر ہوگا۔ فضل کا نام سن کر دوشیزہ کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی، لیکن جب میں نے اس کو شوہر کہا تو دوشیزہ نے نفی کے انداز میں گردن ہلا دی۔ فضل کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا۔ دوشیزہ کے رویے نے مجھے شش و پنج میں ڈال دیا۔ تم چلے جاؤ گے؟ دوشیزہ نے مجھے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، لیکن طوفان ختم ہونے کے بعد، میں نے جواب دیا اور پھر قدرے آگے جھک کر بولا، تم نے بتایا نہیں، یہ فضل کون ہے؟ اس سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ فضل میرا ساتھی ہے، میری خوشی ہے، دوشیزہ نے جذباتی انداز سے کہا، پھر دوسرے ہی لمحے اداسی سے بولی، لیکن یہ طوفان مجھے غم دیتا ہے، یہ طوفان میرے دکھ کو بڑھا دیتا ہے۔ کیا دکھ ہے تمہیں؟ میں نے ہمدردی سے پوچھا۔ میرا دکھ؟ وہ سامنے کرسی پر بیٹھ کر بولی، میرا دکھ سنو گے؟ سنائیے، ہو سکتا ہے میں کچھ مدد کر سکوں، میں نے جواب دیا۔ دوشیزہ نے یہ سن کر پیٹھ کرسی کی پشت سے لگا دی اور اپنی بوجھل پلکیں اٹھا کر غور سے میری طرف دیکھنے لگی، جیسے بات شروع کرنے کی خاطر الفاظ سوچ رہی ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد وہ اس طرح گویا ہوئی، یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ پھلیلی نہر حیدرآباد شہر کے نشیب میں بہا کرتی تھی۔ حکومت وقت نے حیدرآباد شہر کو دوسرے بڑے شہروں سے ملانے کی خاطر اس نہر پر پل بنانے کی اسکیم بنائی۔ اسی نہر کے دوسرے کنارے پر میر بہروں، جنہیں مچھیرے بھی کہا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں آباد تھے۔ یہ لوگ اس نہر میں کشتیوں کے ذریعے جال ڈال کر مچھلیاں پکڑا کرتے اور یوں اپنے خاندان کا پیٹ بھرا کرتے تھے۔ اسکیم بنی اور جب اس پر عمل شروع ہوا تو میر بہروں کو بھی متبادل جگہ دینی پڑی، کیونکہ حکومت نے پل بنانے کے لیے جو جگہ تجویز کی تھی وہ ان میر بہروں کی بستیاں تھیں۔ کچھ لوگوں نے جگہ کی کمی بجائے حکومت سے روپیہ لے لیا اور زیادہ کمانے کے شوق میں حیدرآباد میں رہائش اختیار کر لی۔ کریمو اور فضل دونوں ہی بچپن سے گہرے دوست تھے، دونوں ہی میر بہروں کے بیٹے تھے، علم و ہنر سے بے بہرا۔ شہر میں روزگار ان کے لیے جو ایک مسئلہ بن گیا۔ حکومت سے جو روپیہ ملا تھا اس سے انہوں نے شہر میں مکان بنا لیے تھے اور باقی بچا اس سے دال روٹی چل رہی تھی۔ کریمو فضل سے زیادہ غریب تھا، کیونکہ حکومت نے اسے معاوضہ بھی کم دیا تھا اور اس کے گھر میں کھانے والوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ شانو کریمو کی چھوٹی بہن تھی۔ گاؤں کی آزاد فضا نے اسے وقت سے پہلے ہی جوان کر دیا تھا، پھر شہر کی ہوا نے اسے اور بھی زیادہ پروان چڑھایا۔ وہ جب بھی اپنے بھائی کے دوست فضل کو دیکھتی، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی۔ وہ رفتہ رفتہ فضل سے محبت کرنے لگی۔ فضل اور کریمو کے گھر والے بھی ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور شہر آنے کے بعد تو اس محبت میں اور بھی شدت آ گئی تھی، کیونکہ ایک تو شہر کا ماحول بیگانوں جیسا تھا
پھر دکھ سکھ میں ساتھ دینے والا بھی یہاں اور کوئی نہیں تھا۔ یہ دونوں خاندان اس طرح سے رہتے تھے جیسے ایک ہی گھر کے افراد ہوں۔ فضل اور کریمو ایک دوسرے کے گھر بلا روک ٹوک آیا جایا کرتے تھے، لیکن جب سے شانو جوان ہوئی تھی، فضل نے بلا جھجک جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ پہلے دروازے پر کھڑا ہو کر کریمو کو آواز دیتا اور پھر اندر داخل ہوتا، کیونکہ وادی مہران کی یہ قدیم روایت تھی کہ اگر گھر میں جوان لڑکی ہے تو سگا بھائی بھی آواز دیے بغیر نہیں آ سکتا۔ پھر فضل اور کریمو تو غیر تھے، مگر کچھ پرانی روایات اور کچھ زمانے کے حالات نے دونوں ہی خاندانوں کو چوکنا کر دیا تھا۔ اب فضل گھر میں کبھی کبھار ہی آتا تھا، لیکن شام ہوتے ہی وہ کریمو کے گھر ضرور پہنچ جاتا تھا، اور پھر یہ دونوں دوست اپنے گھر کے سامنے زمین پر بیٹھ کر خوش گپیوں میں مشغول ہو جاتے تھے۔ شانو نے جوانی کے جہنم زار میں قدم رکھا تھا، جہاں ارمان شعلوں کی مانند بلند ہوتے تھے، جہاں ہر لڑکی کی آنکھوں میں سرخ ڈورے نظر آنے لگتے تھے۔ اس کے بوڑھے باپ اور نوجوان بھائی کو اس بات کا احساس تھا، لیکن وہ مجبور تھے۔ پھلیلی کے اس پار سے آئے ہوئے انہیں پورے 2 سال ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک ذریعہ معاش میسر نہیں آیا تھا۔ فضل دن میں 2-4 روپے کی مزدوری کر کے اپنے گھر کا گزارا کر رہا تھا، لیکن کریمو کا حال اس سے بھی برا تھا۔ 2-3 دن تک اسے مزدوری نہیں ملتی تھی۔ شانو سے گھریلو حالات پوشیدہ نہیں تھے۔ وہ جانتی تھی کہ باپ بوڑھا ہے اور جوان بھائی کی آمدنی اتنی قلیل ہے کہ مشکل سے 2 وقت کی روٹی میسر ہوتی ہے۔ ایسے میں اسے اپنی ماں یاد آتی، جو اس کی پیدائش کے سال بھر بعد ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ شانو اپنے حالات کے بارے میں جتنا سوچتی، مایوسی اور غربت کے اندھیرے گہرے ہوتے چلے جاتے۔ اس کے دماغ میں کبھی بھی یہ خیال پیدا ہوتا کہ وہ دلہن نہیں بن سکے گی، اس کے گھر کبھی دولہا نہیں آ سکتا، اس کے ارمانوں کی سیج یوں ہی سونی رہے گی۔ پھر وہ اپنی ہی طرح غریب دولہے کی تلاش کرتی اور گھما پھرا کر نگاہ انتخاب فضل پر جا کر ٹھہرتی۔ فضل جوان تھا، آخر اسے بھی تو زندگی گزارنے کی خاطر ساتھی کی ضرورت تھی، لیکن غربت اس کا بھی راستہ روکے کھڑی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شانو اس کے دوست کی بہن ہے، لیکن وہ حالات سے مجبور تھا۔ مرد کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ جب وہ محبت کرتا ہے تو صبر نہیں کر سکتا۔ شانو اتنا کہہ کر خلا میں دیکھنے لگی، پھر وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، اور ہم نے خفیہ طور پر نکاح کر لیا، اور جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ دوشیزہ نے اچانک مجھ سے پوچھا۔ کیا؟ میں اس کے سوال سے چونک پڑا۔ جب آدمی معاشرے میں رائج قوانین کو توڑتا ہے تو اس کا انجام بھی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ شانو جانتی تھی کہ اس پر جو قیامت آنے والی ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ وہ جانتی تھی کہ راز افشا ہوتے ہی نہ صرف اس کی زندگی ختم کر دی جائے گی، بلکہ فضل بھی نہیں بچ سکے گا۔ فضل کو بھی یہی خطرہ لاحق تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن راز ضرور کھل جائے گا، لہٰذا اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ اس شہر کو چھوڑ دیا جائے۔ ان دونوں نے دریائے سندھ کے پار سہون شریف میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر ایک رات جبکہ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، ہر طرف اندھیرا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ صبح سے پہلے بارش نہیں ہوگی، وہ دونوں میاں بیوی گھروں سے نکل پڑے۔ وہ چاہتے تھے کہ صبح بارش ہونے سے پہلے ہی دریا پار کر لیں، پھر انہیں کوئی نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس پگڈنڈی پر جا رہے تھے جو دریائے سندھ کی طرف جاتی تھی۔ ابھی وہ یہاں تالاب تک ہی پہنچے تھے کہ اچانک بارش اور ہوا کے طوفان نے ان کا راستہ روک لیا۔ وہ طوفان بالکل آج ہی جیسا تھا۔ اتنا کہہ کر دوشیزہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ باہر بارش اور ہوا کا طوفان پہلے ہی کی طرح جاری تھا۔ بارش نے ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ کر دی تھی۔ وہ دوبارہ بولی، چلنا دوپہر ہو گیا تھا،
وہ دونوں طوفان سے بچنے کی خاطر اس مکان میں آ گئے۔ ویسے بھی یہ مکان صدیوں سے خالی پڑا تھا۔ فضل کا خیال تھا کہ ذرا طوفان کم ہو تو سفر دوبارہ شروع کر دیا جائے، لیکن یہ طوفان تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ بارش کی ٹھنڈی ہوا سے شانو کپ کپانے لگی۔ اس کے کپڑے پہلے ہی بارش میں بھیگ چکے تھے۔ فضل نے اسے کونے میں بیٹھ جانے کو کہا اور خود لکڑیاں تلاش کرنے چلا گیا۔ لیکن ایسے طوفان میں اسے لکڑیاں کہاں سے ملتی؟ میں نے پوچھا۔ یہ طوفان بڑا ہی ظالم ہے، دوشیزہ نے میری بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اس طوفان نے ان دونوں کے گھر والوں کو بیدار کر دیا۔ شانو کے باپ اور بھائی اپنے اپنے پلنگ پر اندر کمرے میں کھینچ لیے، لیکن شانو کا پلنگ وہ تو خالی پڑا تھا۔ رات کی تاریکی میں جوان بیٹی کا پلنگ خالی پڑا ہو تو ماں باپ کی جان نکل جاتی ہے۔ اس نے ایسے کہا جیسے اپنی بات کی تصدیق چاہتی ہو۔ میں نے اقرار کے انداز میں سر ہلا دیا۔ اس کے بوڑھے باپ نے بھی پلنگ خالی دیکھا تو کلیجہ تھام لیا۔ دوشیزہ بولی۔ لیکن کریمو حیران تھا۔ اس کی رگوں میں گرم خون دوڑ رہا تھا۔ اس کے دل میں غم کی جگہ غصے نے لے لی۔ اس نے لبے دم باپ کو پلنگ پر لٹایا اور کونے میں رکھی ہوئی کلہاڑی لے کر باہر نکل گیا۔ تم جانتے ہو؟ اس نے انگلی اٹھا کر پوچھا۔ گاؤں کے لوگ پیروں کے نشانات دیکھ کر چوروں کا کھوج لگا لیتے ہیں۔ کریمو بھی بہن کے پیروں کے نشانات دیکھتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ شانو کونے میں دبکی بیٹھی تھی، خوف سے نہیں، سردی کی وجہ سے۔ کریمو اس کے سر پہ پہنچ گیا۔ شانو اپنے بھائی کو دیکھ کر فرط محبت سے کھڑی ہو گئی۔ ادا، شانو محبت سے چلائی۔ ادا سندھی زبان میں بھائی کو کہتے ہیں۔ تیرے ساتھ اور کون ہے؟ کریمو نے پھولی سانس سے پوچھا۔ میرا شوہر، شانو نے کپ کپاتے ہونٹوں سے جواب دیا۔ پاؤں کے نشانات جھوٹ نہیں بولتے، کریمو غصے سے کانپتے ہوئے بولا۔ وہ ذلیل کمینہ کہاں ہے؟ قصور اس کا نہیں، میرا ہے ادا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مجھے رسم و رواج کے مطابق شادی کرنی چاہیے تھی، شانو نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا۔ وہ اپنے بھائی کا دل اپنے شوہر کی طرف سے صاف کر دینا چاہتی تھی۔ بے غیرت، کریمو نے یہ کہہ کر اپنے دائیں ہاتھ کا پورا پنجہ اس کے منہ پہ دے مارا۔ سندھی معاشرے کے مطابق اس طرح کی حرکت نہ صرف انتہائی اظہار نفرت ہوتی ہے بلکہ گالی بھی ہوتی ہے۔ مجھے معاف کر دے ادا، شانو نے اسی طرح اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کی۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن اب معاف کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔ بے غیرت، تو نے باپ کی عزت کو پامال کیا ہے، کریمو غصے سے دھاڑا اور لالٹین نیچے رکھ کر کلہاڑی اس کے سر پر تان لی۔ اچھا فضل کو آ جانے دے، شانو نے موت سامنے دیکھی تو اسے اپنا محبوب شوہر یاد آ گیا۔ لیکن فضل، یہ نام تو کریمو کے لیے گالی تھا۔ اس نے اپنی بہن کے منہ پہ تھوک دیا۔ وہ غصے میں دیوانہ ہو چکا تھا، خاندانی عزت کی خاطر بہن کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ اس نے اپنی بہن کی خواہش کو پورا نہ ہونے دیا۔ فضا میں ایک دبی ہوئی چیخ بلند ہوئی۔ کلہاڑی شانو کے سر کے عین درمیان پیوست ہو گئی تھی۔ فضل کو آ جانے دے، شانو ایک بار پھر گڑ گڑائی۔ انتظار کی شدت نے شانو کے دل سے موت کا خوف نکال دیا تھا۔ اس کے سر سے گاڑھا گاڑھا سرخ خون بہہ بہہ کر چہرے پر آ رہا تھا۔ اسی لمحے زینے پر آہٹ سنائی دی، شاید فضل آ رہا تھا۔ کریمو خون آلود کلہاڑی لیے اس کی طرف دوڑا اور پھر فضل کبھی نہ آ سکا۔ کریمو نے اسے بھی قتل کر دیا ہوگا، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ لیکن شانو تو آج بھی اس طوفان میں اس کا انتظار کر رہی ہے، دوشیزہ نے کرسی کی پشت سے کمر لگاتے ہوئے کہا۔ میں نے غور سے دیکھا، دوشیزہ کے سر سے گاڑھا گاڑھا خون بہہ رہا تھا۔ تم شانو ہو؟ میں نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ ہاں، میں شانو ہوں، جسے اس کے بھائی کریمو نے محض غلط فہمی کی بنا پر مار دیا، جسے اپنے محبوب شوہر کا اس طوفان میں بھی انتظار ہے، دوشیزہ نے جواب دیا۔ لالٹین کی روشنی میں اس کا خون آلود چہرہ بڑا ہی بھیانک لگ رہا تھا۔ خوف سے میرا بدن کپ کپانے لگا، لیکن میں نے اپنے
قابو میں رکھے اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ شانو نے مجھے کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ میں نے کوئی جواب دینے کے بجائے زینے کی جانب دوڑ لگائی۔ میرے فضل کو بھی ڈھونڈ لانا، دوشیزہ نے بلند آواز سے کہا۔ میں بے تحاشا تیزی سے زینہ اتر رہا تھا کہ اچانک پاؤں پھسلا، شاید کوئی تختہ نکل گیا تھا۔ میں لڑھکتا ہوا نیچے آیا، میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا اور پھر مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔